یہ جو ہم نے آثار پڑھے ہیں اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ان کے ہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو اپنے کردار میں ڈھالنا بھی ہے، تو تب یہ سارے درجات ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ خالصتاً جو حفظ کی روایت ہے جس میں محض بچے کو قرآن حفظ کروا دیا جاتا ہے، صحابہ کے ہاں اس طرح کی ہمیں روایت نہیں ملتی کہ وہ محض حفظ کرتے تھے، تو ہمارے ہاں یہ جو روایت ڈیولپ ہوئی۔ یہ صحیح، بالکل درست سوال ہے۔ یعنی احادیث میں، آثار میں یا قرآن مجید میں جو حاملین قرآن اور اہل القرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کا درجہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام بیان کیا گیا ہے، تو یہ سمجھنا اہم ہے کہ وہ کن کے لیے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ واضح ہے بالکل قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، صحابہ کے آثار سے بھی، کہ وہ حامل قرآن ہونے کا مطلب محض قرآن کے الفاظ یاد ہونا نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ آگے ہم چل کر ایک پوری تھیم دیکھیں گے جس میں صحابہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، احادیث میں بھی اس پر تنبیہ ہے۔ آگے چل کر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو قرآن کے لفظ تو بہت اچھی طرح یاد ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، لیکن ان کا فہم یا ان کا رویہ یا ان کا کردار قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو وہ قطعاً ان فضائل کے مستحق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کی روشنی میں یہ سوال درست ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جو تعلیم کا یہ نظام ہے یا ہمارے جو دینی تصورات ہیں اس پہ بہت بنیادی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پہلوؤں سے بھی اس میں خرابیاں ہیں۔ بچوں کو کس عمر میں آپ نے یاد کروایا ہے، کروانے کے بعد پھر ان کا کیا معاملہ ہے، صحیح۔ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ جو اندھا دھند ایک روایت چلی ہے اس پہ ہمارے اہل علم بھی، اکابر بھی متنبع کرتے رہتے ہیں اس طرح۔ لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ایسے ہی ہے، جب بے عملی کی دینداری ہو تو اور اس میں کچھ ظاہر پرستی اختیار کر کے اپنے آپ کو ڈھکوسلا دینے کا ایک مزاج بن جائے، تو پھر ہر چیز، سب چیزوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل کوئی ایک چیز ظاہر میں لے لی، اس کی شرائط اور قیود وہ الگ رکھ دی، اور ظاہر میں عمل کر کے یہ سمجھا کہ ہاں تو ہمارے یہاں بھی اس وقت یہی سبب ہے۔ بالکل کہ بچوں کو ہم خود نہیں یاد کر سکے تو چلو بچوں کو بس یاد کروا دیں، اب باقی اس کے بعد انہوں نے یاد رکھا نہیں رکھا، ان کی زندگی میں قرآن کا کیا اثر ہے کیا نہیں ہے، اس سے بے پرواہ ہو گئے، اور یہ سمجھا کہ بس چونکہ یاد کیا ہے قرآن تو یہ اپنی بھی اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، تو یہ غلط دینی تصور، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کی کیا صورت آپ سمجھتے ہیں؟ ہر حافظ قرآن جو بچہ جاتا ہے وہ ظاہر عالم دین تو نہیں بننا چاہتا، تو اس کے لیے کوئی مختصر کورس ہو، کوئی سٹرکچر ایسا نصاب بنایا جائے؟ ہماری یونیورسٹی کالجز میں بھی پچھلے کچھ سالوں سے ہولی قرآن کا ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا ہے، وہاں بچوں کو اس کے، میں خود بھی کیونکہ تدریس سے وابستہ ہوں تو اس کے بڑے اچھے اثرات میں نے دیکھے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے حفاظ کے لیے خاص طور پہ؟ اس پہ زیادہ ہم بہتر بات کر سکیں کہ آگے ہم قرآن کی تعلیم کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اختیار کیا اور اس میں کن چیزوں کا لحاظ رکھا، وہ آثار جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک بہتر تصویر آئے گی۔ لیکن اب مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ضروری دینی تعلیم لوگوں کو دینا قرآن کی بھی ایک الگ یعنی سٹیج ہے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے، اور جو نوجوان تعلیم کے، اعلیٰ تعلیم کے مرحلے میں ہیں ان کو دین کے فہم کے لیے اور قرآن سے جوڑنے کے لیے ایک تعلیم دینا، یہ اس کی نوعیت الگ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور لوگ اپنے شوق سے قرآن کے حامل بنے، قرآن کے زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کریں، پورا قرآن یاد کریں اور اس کو سیکھیں بھی اور اپنے عمل اور کردار میں اس کو ڈھالیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو تعلیم کا معاملہ، ضرورت کے مطابق لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا، اس کے تقاضے الگ ہیں، اور مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو قرآن کو اپنا شوق بنائیں، قرآن کو اپنا مشغلہ بنائیں، اور اس کے علم اور کردار کے حوالے سے مینار نور بنے معاشرے میں۔ یہ تو ان آثار میں تصل میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، جو دینی تعلیم کی ضروریات ہیں وہ یہاں
زیر مراد بحث نہیں ہے. یہاں تو بالکل وہ ٹھیک. لوگ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے شوق سے، اپنے اختیار سے اللہ کی کتاب کو اپنی محنت کا، اپنے حفظ کا، اپنے عمل کا مرکز بنایا. بالکل ٹھیک. ان کے لیے کیا ان کے مقام ہے؟ لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام. بہت خوبصورت گفتگو رہی. اور بڑی خوبصورت پہلو سے آپ نے واضح کیا کہ صاحب قرآن کے لیے جو آثار و روایات کے اندر اللہ کی طرف سے انعامات کا اور مقامات کا اور جنت میں مرتبوں کا اعلان ہے، وہ کیسے صاحب قرآن کے لیے ہے.